غموں کی دھوپ میں جلتی ہوئی دیوار ہے غزہ، لہو میں تر صداؤں سے بھری پکار ہے غزہ۔ نہ روٹی ہے، نہ پانی ہے، نہ بجلی روشنی کی، مگر امید کی شموہے کا ایک انبار ہے غزہ۔ ہر ایک بچہ، ہر ایک ماں ہے حوصلے کی تصویر، شہیدوں کے لہو سے لکھا افکار ہے غزہ۔ ظلمتوں میں بھی جو حق کی صدا دیتا رہے، ایسا روشن چراغ، ایسا مینار ہے غزہ، جہاں مٹی بھی روئی ہے، جہاں آہیں بھی زندہ، جہاں ہر شام کہتی ہے یہی تو پیار ہے غزہ۔ بموں کی گونج میں سنتی ہے ماں لوری بچوں کو، یہ حوصلہ، یہ ہمت ان کا کردار ہے غزہ، جو پتھر ہاتھ میں لے کر کرے ٹینکوں سے باتیں۔ یہی وہ نوجوان، یہی سرکار ہے غزہ، نہ کوئی فوج، نہ جنگی سا جھلکتی ہے ان کی آنکھوں میں خواب ہیں، وہ خواب جو شہیدوں کے لہو سے لکھے گئے ہیں۔ ظلم چاہے جتنا بھی بڑھ جائے، مگر غزہ وہ چراغ ہے جو کبھی بجھتا نہیں۔ یہ میان حق ہے جو ہر طوفان میں قائم رہتا ہے۔ غزہ کی مٹی خود گواہ ہے کہ یہاں آہیں بھی زندہ ہیں اور شامیں بھی ستم کی گواہی دیتی ہیں۔ یہاں مائیں بموں کی گونج میں بچوں کو لوریاں دیتی ہیں، اور وہ بچے جن کے ہاتھوں میں کھلونے نہیں بلکہ پتھر ہیں، دنیا کو بتاتے ہیں کہ آزادی کیسے مانگی جاتی ہے۔ نہ ان کے پاس فوج ہے، نہ ہتھیار، مگر ان کے دل میں دعاؤں کی طاقت ہے اور جذبے کی وہ تلوار ہے جو کسی بھی ظلم کے مقابل آ سکتی ہے۔ غزہ کے لوگ جو ہر روز موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جیتے ہیں، وہی ہمارے اصل ہیرو ہیں۔ ان کا حوصلہ، ان کی قربانی ہم سب کے لیے باعث فخر ہے۔ عالمی اداروں کی خاموشی، ایک مجرمانہ غفلت۔ جب غزہ جلتا ہے تو صرف گھروں کی اینٹیں راکھ نہیں ہوتی، انسانیت کا منہ بھی کالا ہوتا ہے۔ بچوں کی لاشیں، ماؤں کی چیخیں، بوڑھوں کی آہیں، سب کچھ دنیا کے سامنے ہوتا ہے، لیکن اقوام متحدہ، انسانی حقوق کی تنظیمیں، عالمی عدالتیں اور مہذب دنیا کی زبانیں گم ہو جاتی ہیں۔ ایک طرف جنگی جرائم کی فہرستیں بنتی ہیں، دوسری طرف غزہ میں بمباری کو دفاع کہا جاتا ہے۔ انسانی حقوق کی دہائیاں صرف مخصوص قوموں کے لیے کیوں؟ کیا فلسطینی بچہ انسان نہیں؟ کیا غزہ کی ماں کا آنسو کم قیمتی ہے؟ یہ خاموشی دراصل صرف خاموشی نہیں بلکہ ایک مجرمانہ غفلت ہے، ایک شرکن جرم خاموشی۔ جب ظالم کے سامنے خاموشی اختیار کی جاتی ہے تو یہ ظلم کی حمایت بن جاتی ہے۔ عالمی ادارے بار بار صرف تشویش کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ غزہ میں روزانہ خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے۔ اگر انصاف واقعی اندھا ہوتا تو وہ سب کے لیے برابر ہوتا، لیکن یہاں انصاف نہ صرف آنکھیں کھولے ہوئے ہے بلکہ ظالم کے ہاتھ مضبوط کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اور یہی دنیا کی سب سے بڑی ناکامی ہے، ایک مظلوم قوم کو انصاف دینے کے بجائے اسے مسلسل مٹانے والوں کو تحفظ دیا جا رہا ہے۔ انسانیت کا امتحان۔ دنیا بھر میں جب کسی قوم پر ظلم ہوتا ہے تو عالمی ادارے، انسانی حقوق کی تنظیمیں اور اقوام متحدہ جیسے پلیٹ فارمز انصاف اور امن کے علمبردار کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ لیکن جب بات فلسطین، خصوصاً غزہ کی ہوتی ہے تو وہی عالمی ضمیر خاموشی اوڑھ لیتا ہے۔ یہ خاموشی محض لاپرواہی نہیں بلکہ ایک مجرمانہ غفلت ہے جس کے نتائج مظلوم انسانوں کی جانوں کی صورت میں بھگتنا پڑتے ہیں۔ غزہ کی سرزمین پر روزانہ بم برستے ہیں، معصوم بچے ملبے تلے دب جاتے ہیں اور اسپتال، اسکول اور پناہ گاہیں ملبے کا ڈھیر بن جاتی ہیں۔ ہر نئی صبح تباہی، ہر شام موت کا پیغام لے کر آتی ہے۔ اس کے باوجود عالمی ادارے صرف تشویش کے بیانات جاری کرتے ہیں۔ کیا انسانی حقوق کا اطلاق صرف چند ممالک نسلوں پر ہوتا ہے؟ کیا فلسطینی بچوں کا خون انسانی حقوق کے دائرے میں نہیں آتا؟ اقوام متحدہ ہو، ایمنسٹی انٹرنیشنل، دیگر بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیمیں، سب کے سب جانتے ہیں کہ غزہ پر ہونے والے مظالم کسی بھی بین الاقوامی قانون، کسی بھی اخلاقی اصول کے تحت قابل قبول نہیں۔ لیکن پھر بھی مجرموں کے خلاف کوئی سخت قدم نہیں اٹھایا جاتا۔ بعض اوقات تو ظلم کو دفاعی اقدام قرار دے کر اسے قانونی تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ یہ خاموشی در حقیقت ظالم کی حمایت بن جاتی ہے اور مظلوم کے لیے دنیا مزید تنگ ہو جاتی ہے۔ اس رویے نے نہ صرف عالمی اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے بلکہ دنیا بھر میں لوگوں کے دلوں میں یہ سوال بھی جنم دیا ہے کہ آیا عالمی انصاف واقعی سب کے لیے برابر ہے؟ صرف طاقتور کے مفاد میں استعمال ہونے والا آلہ ہے؟ آج دنیا کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ انصاف کے ساتھ کھڑی ہے یا ظلم کے ساتھ۔ اگر عالمی ادارے واقعی امن و انصاف کے علمبردار ہیں
تو انہیں غزہ کے لیے آواز بلند کرنی ہوگی اور ان مظالم کو روکنے کے لیے عملی اقدامات اٹھانے ہوں گے، ورنہ تاریخ انہیں محض خاموش تماشائیوں کے طور پر یاد رکھے گی، جنہوں نے ظلم دیکھا سنا مگر بولے نہیں۔